السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، استغفار کی فضیلت اور استغفار کا طریقہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ 29واں پارہ سورہ نوح، آیت نمبر 12۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، فقل تستغفروا ربکم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ نہریں، جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں، روز و شب توبہ میں رہتے ہیں اور اللہ کی درگاہ میں سر سجود رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کن کن انعامات سے استغفار والے کو نوازتا ہے۔ کل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بزرگان دین امت، اولیاء امت یا ہم پیران عظام سب سے پہلے استغفار کی تعلیم مریدین کو کیوں کرتے ہیں؟ آخر استغفار تجویز کیوں کرتے ہیں؟ اس فلسفے پر میں غور و تدبر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس میں فلسفہ کیا ہے، تو آخر پہ بتائیں گے۔ ارشادی باری تعالیٰ جو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں سر سجود ہو کر توبہ طائب ہو جاتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے تو پہلے کاج سالی میں موسلادھار بارش اس پہ برسائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر دوسرے اس کو بیٹے عطا کریں گے، باموال، مال عطا کریں گے، باغات عطا کریں گے، اور اس پہ نہریں جاری کریں گے۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ یعنی جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں ہمیشہ اور اس پہ ہمیشگی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے، تکالیف سے، آزمائش سے اس کے لیے ایسا رستہ بنا دیتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو تھی قرآن کریم فرقان حمید سورہ نوح کی آیت۔ اب احادیث مطہرہ میں، حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ، دوسری روایت میں ہے 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ تیسری روایت میں ہے کہ 100 ٹائم 100 مرتبہ۔ ابو یغلا ابن ابی شیبہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ابو عوانہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، جس شخص نے ہر گناہ کے بعد فوراً توبہ و استغفار کر لیا، اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ 70 مرتبہ توبہ و استغفار کے بعد بھی گناہ کرے۔ ابو داود ان ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر بھی دنیاوی ذمہ داریوں، دینوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، نورانی پردہ۔ اس لیے میں دن میں 100 مرتبہ
اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ ابو داؤد انل آرز المزنی رضی اللہ عنہ، ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس قادر مطلق کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں بھی کرو کہ ان خطاؤں سے زمین آسمان بھر جائے اور پھر بھی تم اللہ سے معافرت طلب کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالفرض تم بالکل خطائیں نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے جو خطائیں کرے اور پھر اس سے معافرت طلب کرے اور اس کے گناہ معاف کرے۔ احمد ابو یعلیٰ ان ابی سعید رضی اللہ عنہ۔ اب استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بذنبک بنعمتک علی وابوء بذنبک فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بخاری عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ یہ مسلم موقوفاً علی الاوزاعی رضی اللہ عنہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صدق کے دل سے معنی کا دھیان کر کے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ ان کلمات کے ساتھ استغفار کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ خاندان قادریہ کا موروثی استغفار ہے اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، تو خاندان قادریہ میں یہی میں تجویز کرتا ہوں مریدین دو صحاباب کو، یعنی جو شخص ان کلمات سے صدق دل سے مغفرت طلب کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو۔ ترمذی عن زید۔ دوسری روایت میں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ گن کے برابر بے شمار ہو، ابن حبان ترمذی۔ ایک اور روایت میں 3 مرتبہ ہے، دوسری میں 5 مرتبہ ہے۔ عن ابن شیبہ عن ابن سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ تیسری حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی بکثرت استغفار کرے، رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الرحیم، یا اس کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اس کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اگر مختصر پڑھنا چاہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اچھا، یہ جو بزرگان دین سب سے پہلے استغفار تجویز کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا جو وجود ہے، ہم جو لوگ ہیں گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہماری زبان طیب طاہر نہیں ہے، ہمارے جو نفس امارہ یہ گناہوں کا اماجگاہ ہے، غلاظتوں کا ڈیر ہے، تو ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ڈائریکٹ درود پڑھے یا ڈائریکٹ اللہ کا ذکر کرے۔ تو بزرگان دین سب سے پہلے استغفار کو اس لیے تجویز کرتے ہیں کہ یہ رگمال ہے، یہ صابن ہے، یہ شیمپو ہے، اس سے آپ کا وجود صاف کرتے ہیں، اس سے آپ کا ظاہری وجود بھی صاف ہو جاتا ہے، اور آپ کی باطنی جو روح ہے، جو غفلت کے پردوں میں جکڑا ہوا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ گرد پڑتے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، ذرات پڑ رہے ہیں، تو اس کو شائننگ کے لیے، اس کو قوت انرجی دینے کے لیے، اپنی اصل مکان تک کھینچنے کے لیے، لانے کے لیے بزرگان دین استغفار تجویز کرتے ہیں، تاکہ باطن آپ کا طیب طاہر ہو ظاہر کے ساتھ، ظاہر کی درستگی کے ساتھ باطن کی
درستگی پر بزرگان دین امت توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ تو جب آپ کا توبہ قبول ہو جاتا ہے اور آپ توبہ طائب ہو جاتے ہیں تو ظاہر آپ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو پھر اذکار میں لگ جاتے ہیں اور درود شریف کی طرف آتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بزرگان دین اس لیے تجویز کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، توبہ طائب ہو جائے، طیب طاہر ہو جائے، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجیں تاکہ اللہ کے شان کے لائق ہو۔ تو یاد رکھیے گا، میں تمام مریدین کو، متقدین کو سب سے پہلے اس لیے استغفار تجویز کرتا ہوں کہ ہمارے مشائخ کبار نے، ہمارے اکابرین نے یہی طریقہ ہمیں بتایا تھا اور اسی پر ہمیں چلانے کی کوشش کی جو چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ درود زیادہ پڑھتے ہیں عام زندگی میں بھی تو سب سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ ذکر کی طرف آتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آتے ہیں، یا آپ واعظ، تقریر، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ کی طرف آتے ہیں، یا تعلیمات صوفیہ کرام کی درس دینے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، یا عام مجلس میں، محفل میں تشریف فرما ہو گئے، تو آپ بہتر بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، 3 مرتبہ درود پڑھیں، اس کے بعد کلام شروع کریں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے اور قبولیت کا اس میں پھر چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو استغفار کی فضیلت، استغفار کا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ آپ مختصر سے استغفار پڑھیں، انشاءاللہ مشکلات، تکالیف، لاعلاج امراض اور جتنے بھی انسان مسائل میں یا گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، اگر کوئی مثلاً شرابی ہے یا کوئی زنا ہے، گناہ کبائر میں جکڑا ہوا ہے، یا ان کے خیالات، ان کے الٹ پلٹ خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں اور وہاں پر وہ ڈٹرے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو، تو استغفار کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ رنگ لاتا ہے جب آپ اللہ کی رنگ میں رنگین ہو جاتے صحابت اللہ میں، تو انشاءاللہ تعالی وہ رنگ چڑھ کے رہتا ہے۔ تو یقین کامل کے ساتھ اور اللہ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر چلے، قرآن پہ چلے، تعلیمات نبویہ پہ چلے، اولی الامر کے تعلیمات پہ چلے اور تعلیمات صوفیہ کرام پر چلنے کی کوشش کرے۔ بظاہر ایک گائیڈر کی، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کسی جو صاحب شریعت ہو، صاحب طریقت ہو، صاحب حقیقت ہو، صاحب معرفت، اور وہ آپ کو ٹیم دے سکے، تو ان کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہو جائیں اور کسی سلسلے میں آپ کو بیعت کرے گا اور آپ کی تربیت، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کی مجلس میں گاہے گاہے جایا کرے، اس کے ساتھ ربط اللہ میں رہیں تاکہ وہ تزکیہ، تخلیہ آپ کا اپنے نوری فراست سے کرے اور آپ کا ظاہر اور باطن یکساں ہو جائے، خلوت اور جلوت یکساں ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ کا وجود نور علی نور ہو جائے گا، روشنی پہ روشنی ہو جائے گا۔ اللہ کے نور کے نوروں سے نور کے قطرے جب آپ پہ پڑیں گے تو آپ اطمینان قلبی عطا ہو جائے گی، اور اللہ کی عبادت کرنے جب پہ آپ آ جائیں گے تو آپ کو لطف ہوگا، مزہ ہوگا، اور یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل میں، الجھنوں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، یہ پھر آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گے۔ تو ابھی آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، گدائیں درویشہ پیر غلام علی شاہ تراہی۔